بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال حکمرانوں کے لیے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. ناجائز حکمرانوں کے لیے، ناجائز حکومت کے لیے اور الیکشن چور حکومت کے لیے بالکل کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی. وہ جو قدم بھی اٹھاتے ہیں، وہ جو بیانیہ بھی بناتے ہیں، جو خبر پھیلاتے ہیں اور جو چال چلتے ہیں، وہ واپس انہی کی طرف الٹا دی جاتی ہے اور بازی چند گھنٹوں کے اندر پلٹ دی جاتی ہے. دوسری جانب عمران خان ہیں، جیل میں مقید ہیں اور ان کو محدود انفارمیشنز ہیں اور 2 اخبار اور 2-3 سرکاری ٹی وی چینلز کے جو 2-3 چینلز ہیں وہ ان کو دکھائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ملاقات اگر ہو جائے تو فابہا، ادروائز ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں. لیکن وہ ایسی چالیں چل رہے ہیں، ایسی بازی کھیل رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کریں تو کریں کیا. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پیکا ایکٹ آیا اور پیکا ایکٹ آیا فیک نیوز کے خلاف. کہتے ہیں جی فیک نیوز بہت چلائی جاتی ہیں، جعلی خبریں بہت چلائی جاتی ہیں، اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے اور الیکٹرانک میڈیا پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، پرنٹ میڈیا پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، جھوٹ بہت بولا جا رہا ہے. ان سب کو چھپانے کے لیے ہم کر رہے ہیں. لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ سرکار اور سرکاری ٹیلی ویژن چینلز اور سرکاری صحافی اور جو پے رول پہ ہیں، پیڈ دانشور، ان سب کو، سرکاری تجزیہ کار، ان سب کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ آپ فیک نیوز پھیلائیں، جعلی خبریں، جعلی بیانیہ، کیچڑ اچھالیں، جو مرضی کریں، آپ کو کھلی چھٹی ہے. صرف اور صرف آپ ایک کام کریں کہ اس جعلی نظام کو بچانے کے لیے آپ سر دھڑ کی بازی لگا دیں. آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا بلکہ آپ کو مراعات سے نوازا جائے گا. آپ کے لیے سہولیات ہوں گی، آپ کے لیے سہولیات ہوں گی. یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ جعلی خبریں بھی ان کے کام نہیں آ رہی اور جعلی خبر جو بھی چلائی جاتی ہے وہ چند دیر کے اندر، چند منٹ کے اندر، چند گھنٹوں کے اندر انہی کی طرف ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے اور پھر ان کو منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملتی. تو خیر آگے بڑھتے ہیں خبروں کی طرف. صورتحال یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، اس میں اپیلیں فائل کی ہیں عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے، اور ان پہ حسب معمول ان پہ اعتراض عائد کیا گیا ہے. اور اعتراض کیا ہے کہ کچھ پیپرز پہ عمران خان اور بشرا بی بی کے دستخط نہیں ہیں. تو لہٰذا عمران خان صاحب کے وکلاء کی ٹیم نے کہا ہے کہ جناب یہ اعتراض ہم بہت جلد دور کر دیں گے. دوسری جانب جو ججز بھرتی کیے گئے ہیں اور جو نئے ججز اسلام آباد میں ایڈیشنل ججز جو ہیں وہ بھرتی کیے گئے ہیں اور ان کے سامنے عمران خان اور بشرا بی بی کے کیس لگا دیے گئے. اعظم خان صاحب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے، ان کے سامنے کیس لگایا گیا اور انہوں نے وہ کیس واپس کر دیا. اور عدت والا کیس تھا، انہوں نے کہا کہ میں پہلے سن چکا ہوں. ان پہ اعتراض عائد کیا گیا. انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کا اعتراض درست ہے، اگر آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں اور پہلے بھی یہ میں سن بھی چکا ہوں، لہٰذا انہوں نے واپس کیس بھیج دیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کو. بات ختم ہو گئی. دوسرا کیس تھا توشہ خانہ 2 جو کہ بچے پیدا کر رہا ہے، مسلسل بچے پیدا کر رہا ہے، توشہ خانہ کیس. اور اس میں حالانکہ شہید ارشد شریف نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ توشہ خانہ جو ہے یہ صرف جنرل باجوہ کے 6 سال کے جو توشہ خانہ میں انہوں نے کیا کچھ حاصل کیا، اگر وہی سامنے رکھ لیا جائے تو میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ بہت کچھ چیزیں سامنے آ جائیں گی اور اسی طریقے سے پیچھے چلا جائے اور 70 سال کا ریکارڈ نکلوایا جائے کہ توشہ خانہ میں کیا آیا اور کہاں گیا، اور کسی نے پیسے دے کے خریدا اور کسی نے ڈائریکٹ اٹھا لیا. تو یہ بھی ہے. زرداری صاحب کے خلاف کیس پینڈنگ ہے، نواز شریف صاحب کے خلاف پینڈنگ ہے، گیلانی صاحب کے خلاف پینڈنگ ہے. توشہ خانہ گاڑیوں والا معاملہ، اور وہ ابھی بھی گاڑیاں انہی کے استعمال میں ہیں. لیکن بہرحال توشہ خانہ کے کیس تھا جی، اور ایڈیشنل جج تھے منہاج صاحب، ان پہ پہلا اعتراض کیا گیا، پھر دوسری ہیئرنگ پہ اعتراض کیا گیا. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کیس میں ہی سنوں گا کیونکہ یہ میں نے ہی فیصلہ کرنا ہے یہ کیس سننا ہے یا نہیں، لہٰذا اس کو ابھی تک لنگر آن کیا جاتا ہے اور غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا اور اپنے پاس ہی رکھا. تو یہ سچویشن ہوئی ہے. آگے ایک اور اب اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا. دوسری جانب ہے جی فیک نیوز، جعلی حکومت، جعلی خبریں اور جعلی خبروں کا سہارا.
اور خاص سہارا بھی لیا جا رہا ہے. کون لے رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب لے رہے ہیں, وزیر لے رہے ہیں, ان کی ٹیم لے رہی ہے, اور ہمارے تمام کے تمام مقتدر حلقے بھی لے رہے ہیں. سب کے سب بہت خوش ہوتے ہیں جھوٹی خبریں پھیلا کے. صورتحال یہ ہے کہ ایک تو امریکی سرمایہ کار کا وفد جی وہ کہتے ہیں جی آ گیا ہے اور آ کے کوئی $100 ارب کا معاہدہ کرنے والا ہے, اور اس پہ بہت زیادہ خبریں اس کی پھیلائی گئیں, کوریج کروائی گئی. پی ٹی وی جو ہے سرکاری ٹی وی چینل, اور پھر دوستوں کو کہا گیا ان کے انٹرویوز کریں. پھر انٹرویوز کے ذریعے انہیں اپنی پسند کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی, اور یہ کہا گیا کہ یہ ارب پتی جو ہے وہ آپ کا ہے سرمایہ کار ہے جی, ارب پتی, اور یہ پاکستان میں بہت بڑی سرمایہ کاری کرنے آ رہا ہے. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی لمحوں میں اس کی ساری فیکٹریوں کا سارا تیا پانچا کھول دیا گیا. سوشل میڈیا ٹیم عمران خان صاحب کی, پاکستان تحریک انصاف کی, انہوں نے اس کو لیرو لیر کر دیا, اور سارا کچھ تصویریں بھی دکھا دیں اور ریکارڈ بھی بتا دیا, اور بتایا کہ جناب یہ اس کی حیثیت یہ ہے, اور اس کو ارب پتی لکھا گیا. پاکستان ٹیلی ویژن پہ وہ ارب پتی روپوں میں تبدیل کر دیا گیا, کیونکہ امریکہ میں اربوں پتی کا مطلب ہے کہ وہ اربوں ڈالر کا مالک ہو, تو اربوں ڈالر تو بہت بنتے ہیں, اس لیے وہ پاکستان میں اس کو ارب پتی لکھا گیا تاکہ یہی سمجھ آئے کہ اس کی ورتھ بہت زیادہ ہے, حالانکہ وہ $1 ارب سے بھی شاید اتنی بھی ورتھ اس کی نہ ہو. بہرحال کہنے والے جو مرضی کہیں جی, سچویشن یہ ہے کہ یہ سو کالڈ سرمایہ کار کا گروپ پاکستان میں آیا جی, اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی خبریں چلائی گئیں, اور یہ اسی طرح کی خبریں تھیں جیسے کہا گیا تھا کہ $100 ارب آئیں گے, $25 ارب سعودی عرب لائے گا, $25 ارب لائے گا جی یو اے ای, اور پھر $25 ارب فلاں عرب ملک لے کے آئیں گے, اور $25 ارب فلاں سے آئیں گے. $100 ارب کی سرمایہ کاری آئے گی, SIFC بنائی گئی, لیکن ابھی تک $1 بھی نہیں آیا, بیرونی سرمایہ کاری کا $1 بھی نہیں آیا. تو یہ سچویشن, تو پاکستان کے ساتھ تعلقات لے کر بائیڈن انتظامیہ پر تنقید کی جا رہی تھی گروپ کی جانب سے. ٹرمپ انتظامیہ کے پاکستان کے ساتھ سب اچھا ہے کہ خبریں چلوائی جا رہی تھیں, اور اسی دوران امریکی سفارت خانے سے رابطہ کیا گیا. کچھ دوستوں نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی بتائیں یہ سرمایہ کار آئے ہوئے ہیں, کیونکہ ایک طرف تو امریکہ نے پاکستان میں ابھی تک سفیر نہیں بھیجا اپنا, اور اس کو دوسرے درجے پہ وہ لے گئے ہیں. 4D افیئر ناظم الامور جو ہیں ان کو ہی قائم مقام سفیر بنایا ہوا ہے. یہ ایک پہلا سگنل ہوتا ہے کسی بھی ملک کا دوسرے ملک کو کہ ہم آپ کے ساتھ تعلقات کس نوعیت کے رکھ رہے ہیں. تو ابھی پاکستان کے ساتھ پاکستانی حکومت کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ کے تعلقات دوسرے اور تیسرے درجے کے ہیں. لہذا سفارتی ذرائع نے تو کل ہی بتا دیا تھا کہ یہ سرمایہ کاروں کا وفد جو ہے یہ بالکل امریکی سفارت خانہ لا علم نکلا, اور اس کے بعد پھر سفارت خانے کی طرف سے بھی اسلام آباد امریکی سفارت خانے کی طرف سے بھی خبر ریلیز کی گئی کہ جناب اس کا سرکاری دورے سے کوئی تعلق نہیں, اور نہ ہی یہ امریکہ کا سرکاری دورہ ہے. یہ پرائیویٹ لوگ ہیں, اور پرائیویٹ لوگ پھر رہے ہیں, ان سے جو بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ حیثیت ہی ہے. وزیر اعظم سمیت دیگر ملاقاتوں میں بھی اس وفد کی وزیر اعظم سمیت دیگر ملاقاتوں میں شریک امریکی سفارت خانے کا کوئی بھی اہلکار نہیں تھا, جس کے بعد انداز ہو جاتا ہے. تو لیکن اس کے باوجود بضد تھے جی یہ کہ سب کچھ کیا جائے. بہرحال صحافیوں کے ساتھ پھر نشست رکھی گئی, اور رچرڈ گرینل کے متعلق بھی سوالات کروائے گئے, لیکن شہباز شریف صاحب کی جو یہ خوشیاں تھیں, یہ بیانیہ تھا, یہ بہت زیادہ دیر تک نہ چل سکا, اور جو جنرل بیچ تھے ان کا دورہ جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ جناب اس کا امریکی حکومت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, اور وہ اربوں ڈالر پتی نہیں بلکہ ارب روپے پتی نکلا. اور اس کے بعد ساری کی ساری چیزیں دھڑام سے نیچے گر گئیں, اور ایسا جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی کیا ہے. اور پھر جنرل بیچ سے ایسے سوالات ہمارے دوستوں سے کروائے گئے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کے بیانیے کو اور عمران خان کے موقف کو جو ہے وہ کمزور کیا جا سکے. لیکن ہوا یہ کہ جب یہ اس نوعیت کا بیانیہ چلائے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو کچھ ہی دیر کے بعد ایک ٹویٹ آ جاتا ہے جو ولسن کا. یہ جو ولسن وہ ہیں جنہوں نے محسن نقوی صاحب جن کو رام کرنے کے لیے گئے تھے, اور وہاں جا کے انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ستیہ ناش کر دیا. اور جو ولسن کا فی الفور ایک سٹیٹمنٹ آ گیا جی, تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا, انہوں نے دوبارہ کر دیا کہ فری عمران خان,
یعنی کہ عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں اور کچھ نہیں. یہ جو ولسن کا بیان، اور وہ بھی ریپبلکن کا، یعنی کہ ٹرمپ جماعت سے متعلق، ٹرمپ جماعت سے ان کا تعلق ہے. تو جو ولسن کا جو بیان آیا تو اس کے بعد جینیٹری بیچ صاحب کا جو سارے کا سارا دورہ ہے اور سارے کا سارا بیانیہ جو بنایا جا رہا تھا وہ دھڑام سے نیچے گر گیا. اور پھر عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ بھی آ گیا، اور ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی آ گیا امریکہ سے کہ جناب یہ جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور سیاسی انتقام بند کیا جائے اور جمہوریت کو فروغ دیا جائے اور جمہوریت کو بحال کیا جائے مکمل طور پہ. اور یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا. اور CBS کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کے بیٹے نے ٹرمپ کی 2017 کی تقریب حل برداری کی فنڈ ریزنگ میں تنازعات کے بعد جینیٹری بیچ سے خود کو علیحدہ کر لیا تھا، اور اس لیے اب ان کے ٹرمپ خاندان سے کاروباری تعلق کا دعویٰ بھی بے بنیاد نکلا. مسئلہ یہ ہے کہ شہباز حکومت امریکی اور برطانوی پارلیمنٹ میں سماعتوں اور اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے عمران خان کی رہائی کا جو مطالبہ آ رہا ہے اس سے بوکھلائی ہوئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو نئی ٹیم جو میدان میں اتارے ہیں، اپنی ٹیم اتاری ہے، وہ بہت ایگریسو ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو در پردہ یہ مطالبہ پیش کیا گیا تھا کہ آپ زلفی بخاری صاحب سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، آپ سجاد برقی کو چھوڑ دیں، آپ ڈاکٹر شہباز گل کو چھوڑ دیں، ان کو پارٹی سے دور رکھیں، پارٹی پالیسیوں سے دور رکھیں، ان کو کور کمیٹیوں سے نکال دیں. اور اس کے بعد ڈاکٹر معید پیرزادہ کا کہا گیا تھا، ان سب کے عاطف خان صاحب کے بارے میں کہا گیا تھا، ان سب کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جناب ان کو آپ اپنے سے دور کر دیں. لیکن عمران خان صاحب نے یہ کیا کہ اپنے برطانیہ میں زلفی بخاری صاحب کو اور امریکہ میں ڈاکٹر شہباز گل کو، سجاد برقی کو، عاطف خان صاحب کو بھرپور انہوں نے کہا کہ آپ کام کریں. اور اس کے بعد جو کمیٹی بھی بنا دی، کمیٹی بھی انہی کے ذمے دے دی، انٹرنیشنل چیپٹر سارا ان کے ذمے دے دیا، خارجہ امور ان کے ذمے لگا دیا گیا، اور قاسم خان سوری صاحب کو بھی اہم ذمہ داری دے دی گئی. اس طریقے سے عمران خان صاحب نے بالکل زیرو ٹالرنس کے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے اپنی ٹیم اتار دی. ادھر اسلام آباد میں انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو اور عمر ایوب صاحب کو ان کو لے کے آئے ہیں، رؤف حسن صاحب کو لے کے آئے ہیں کہ آپ وہاں پہ سفارتی محاذ وہاں پہ سنبھالیں. تو اس لیے یہ ساری کی ساری جو چیزیں تھیں وہ دھری کی دھری رہ گئیں. دوسری جانب ٹرمپ کابینہ امریکی کانگریس کے ساتھ ملاقاتوں نے شہباز حکومت کے اوسان بھی جو ہے وہ کافی ان کو پریشان کیے رکھا ہے، اور ان کے پاس اس دباؤ کا کوئی توڑ نہیں ہے. اس لیے بوکھلاہٹ میں ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جو جگ ہنسائی کا سبب بن رہے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف جو امریکہ میں مقیم لیڈرشپ ہے، برطانیہ میں مقیم لیڈرشپ ہے، جن کا میں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے بھی مختلف فورمز پہ اپنا کام تیز کر دیا ہے. اور پاک پیک جو کمیونٹی ہے ہماری، انہوں نے بھی، ان کے نیشنل بورڈ کے سیکرٹری ڈاکٹر طارق نے امریکی کانگریس مین ایرک سے ملاقات کی، اور انہیں پاکستان کی جانب سے جو ایک بین الاقوامی جبر، ٹرانس نیشنل ریپریشن جو ہے، اس سے متعلق واقعات کے بارے میں دوبارہ بریفنگ دی ہے. اور اس سلسلے میں برطانیہ میں بھی انسانی حقوق کی مشترکہ کمیٹی بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. تو یہ سچویشن چل رہی ہے اور یہ صورتحال ہے، اور مزید بھی وہاں پہ کام ہو رہا ہے. ڈائسپورا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ مسلسل کام کر رہا ہے، جبکہ پاکستان اسلام آباد میں جعلی اور فیک نیوز اور جعلی دورے اور جعلی سرمایہ کاروں کو پیش کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے. تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایسے معاملات چھیڑنے کے بجائے جس کا جگ ہنسائی ہو، کیونکہ پاکستان اتنا بے قدرہ نہیں ہے، پاکستان بالکل بے قدرہ نہیں ہے جتنا کہ اس کو بنا دیا گیا ہے صرف اور صرف ناجائز حکمرانوں نے، ناجائز حکومت نے، الیکشن چور حکومت نے اس کو اتنا بے قدرہ بنا دیا ہے کہ ایک ٹکے کے لوگ جو ہیں، جن کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے باہر کوئی پوچھتا بھی نہیں، اور ان کو وہ VVIP پروٹوکول دے رہے ہیں اور فوٹو سیشن کر رہے ہیں، محض اس لیے کہ جناب ہمارا جو بیانیہ ہے، بس ہم کسی نہ کسی طریقے سے پاکستانی قوم کو بے وقوف بنائیں، عوام کو بے وقوف بنائیں، اور یہ ہمارا جعلی نظام چلتا رہے. تو فی الوقت
تو میرا خیال ہے اتنا ہی اس نصیحت کے ساتھ کہ بہتر یہ ہے کہ آپس کے معاملات ٹھیک کریں اور ایک صحیح نظام لے کر آئیں، کیونکہ اس طرح سے کام ہونے والا نہیں۔ اور عمران خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ جبر نہ کل قبول تھا، نہ آج قبول ہے اور نہ آئندہ ہوگا، اس لیے آپ اپنی پیشکشیں اپنے پاس رکھیں، اپنی سہولیات اپنے پاس رکھیں۔ میں جد و جہد کا آدمی ہوں اور جد و جہد ہی کروں گا، اور اپنی ٹیم کو بھی یہی کہا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔